قصص القرآن کے سلسلے کا 19واں پروگرام قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق انبیاء کے خاندان سے تھا۔ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، آپ کے تایا حضرت اسماعیل علیہ السلام، والد حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر آپ خود اور پھر آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی جلیل القدر اور برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ حضرت یعقوب کا عبرانی نام اسرائیل ہے، اس لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک اسرا اور دوسرا ایل۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی ہے اللہ، یعنی اسرائیل کا مطلب ہوا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب کا تذکرہ 10 سورتوں کی 16 آیات میں موجود ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری فرماتے ہیں حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب کے پیدا ہونے کی۔ سورہ انعام آیت نمبر 54، سورہ مریم آیت نمبر 49، سورہ انبیاء آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا فرمائے۔ سورہ سعد آیت نمبر 45 میں فرمان الہی ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 133 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہونے والی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور انتقال سے پہلے بچوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بچوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فرما بردار بچے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دادا، اپنے پردادا اور اپنے والد کے اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ عزیزان محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے احسانات فرمائے۔ ان کی جو امت تھی بنی اسرائیل، اس پر بھی بڑے احسانات جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائے ہیں، جس کی قرآن مجید میں تفصیل موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 فرزندوں میں سے چھوٹے فرزند ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس 20 سال کے بعد 2 بچے پیدا ہوئے۔ آپ کی اہلیہ رفقہ کے بطن سے پہلا بچہ جس کا نام عیسو تھا اور دوسرا بچہ جس کا نام یعقوب تھا۔ عیسو سے حضرت اسحاق علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے اور یعقوب سے ان کی والدہ رفقہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے آخری زمانے میں نابینا ہو چکے تھے اور انہیں شکار کے گوشت کا شوق، کھانے کا شوق تھا، تو ان کا بیٹا عیسو جو تھا وہ شکاری تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ عیسو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے شکار کا گوشت کھلاؤ۔ عیسو شکار کا گوشت لینے کے لیے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ رفقہ سن رہی ہوتی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ تم اپنے والد کو شکار کا گوشت کھلا دو تاکہ دعائیں تمہارے نصیب میں آ جائیں۔ پھر وہ مشورہ دیتی ہیں کہ جو بکری ہے، اس بکری کو کاٹ دو اور اس کا گوشت کاٹ کے بھون کے اپنے والد کو کھلا دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے ہی کرتے ہیں، حضرت اسحاق کو گوشت کھلاتے ہیں، اور حضرت اسحاق اس کے جواب میں آپ کو دعا دیتے ہیں کہ تیرے نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں۔ جب عیسو آتے ہیں گوشت لے کر اور وہ گوشت بھون کے والد کو کھلاتے ہیں تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی تو میں نے کھا لیا تھا، لیکن پھر سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ دوسرے بیٹے نے دیا ہو، یعقوب نے دیا ہو، لہٰذا اس کو بھی گوشت کھانے کے بعد، شکار کا گوشت کھانے کے بعد دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وسیع سرزمین، شاداب سرزمین مہیا فرمائے، جس میں بہت سارا اناج ہو، جس میں بہت سارے پھل فروٹ ہو۔ اور اس کو یہ بات نامناسب لگتی ہے، اب وہ ناراض ہو جاتا ہے اپنے بھائی یعقوب سے۔
یہاں تک کہ اس کی ناراضگی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رفقا کو، والدہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو یعقوب کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ تم یہاں سے اپنے ماموں ملک عراق کے شہر حران میں اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بھائی تم کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ والد صاحب سے مشورہ کرتے ہیں، والد صاحب بھی حکمت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی فیصلہ دیتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اس وقت منظر سے ہٹ جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک رات کی تاریکی میں اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، پیدل چلے جاتے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں، رات کا وقت ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی ہے جو عرش سے زمین پر تک موجود ہے اور اس سے فرشتے آنا جانا کر رہے ہیں، نیچے آتے ہیں، اترتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اسحاق، اے یعقوب، میں تیری نسل میں انشاءاللہ بہت تیری نسل کو پھیلاؤں گا اور اس جگہ کو تیری نسل کے لیے وقف کر دوں گا۔ صبح اٹھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس جگہ پر اب جس پتھر کے نیچے تکیہ لگا کر سوئے تھے اسی پتھر کو تیل میں بھگو کر اس جگہ نصب کر دیتے ہیں اور منت مانتے ہیں کہ جب میں ساتھ خیریت سے اپنے سفر سے واپس آ کے اپنے والدین کے پاس جاؤں گا تو اس جگہ ایک عبادت گاہ بناؤں گا۔ وہاں سے چل دیتے ہیں، سفر اختیار کرتے ہیں اور پھر ماموں کے پاس ملک عراق کے شہر حران میں پہنچ جاتے ہیں۔ ماموں کا نام لابان ہے۔ لابان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک لیا اور ایک راحیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں سے فرماتے ہیں کہ ماموں، یہ چھوٹی بیٹی راحیل جو ہے اس سے میرا نکاح فرما دیجئے۔ ماموں نکاح کے لیے شرط رکھتے ہیں کہ تمہیں 10 سال تک میری بکریوں کو چرانا ہوگا، مہر کے طور پر یہ میری شرط ہے۔ یہ شرط مان لیتے ہیں اور پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد یہ دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ماموں سے شکایت کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ راحیل سے میری شادی کرنا، آپ نے بڑی بیٹی لیا سے میری شادی کر دی۔ ماموں فرماتے ہیں کہ اے یعقوب، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ ہاں اگر تم چاہو تو مزید 7 سال تک ہماری خدمت کرو، ہماری بکریاں چراؤ تو ہم تمہاری شادی راحیل سے بھی کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں 2 خواتین کا ایک ہی شوہر سے نکاح کرنا کوئی ممانعت نہ تھی، برا نہ سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا، پہلے بڑی سے نکاح کیا، 10 سال بکریاں چرائیں، اس کے بعد راحیل سے نکاح کیا، 7 سال بکریاں چرائیں، مزید 3 سال مزید بکریاں چرائیں اور 20 سال تک انہوں نے اپنے ماموں کی بکریاں چرائیں۔ اس عرصے میں ان کے 11 بیٹے پہلی اہلیہ سے ہوئے اور راحیل سے ایک بیٹا، اس وقت ماموں کے پاس ایک بیٹا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ جب 20 سال مکمل ہو گئے تو حکم الہی آیا کہ یعقوب، اب تم یہاں سے کوچ کر جاؤ اور واپس چلے جاؤ اپنے والد کے پاس ملک کنعان میں جو فلسطین شہر میں واقع ہے۔ لہٰذا یہ ماموں سے اجازت لیتے ہیں، بادل ناخواستہ ماموں ان کو اجازت تو دے دیتے ہیں اور اجازت کے ساتھ ہی یہ ایک بہت بڑا ریوڑ بھی ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ راستے میں بچیوں کو اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اپنے 12 بچوں کے ساتھ، 12 نوجوان بچوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ یہ یہاں سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ جب وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں سستانے کے لیے، کچھ دن آرام کرنے کے لیے، تو پھر ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ جگہ تو ان کے بھائی کی جگہ ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے حضرین محترم
کہ وہ جگہ ان کے بھائی عیسو کی تھی۔ عیسو کے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ ایک قافلہ ہے جو سفر کرتا ہوا آیا ہے اور ہماری زمین پر ٹھہر گیا ہے، قیام کیا ہے۔ عیسو بھیجتے ہیں کہ جاؤ معلوم کرو کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ لوگ جاتے ہیں اور معلوم کر کے آ کے بتاتے ہیں کہ کوئی یعقوب نام کا شخص ہے جو حران سے آیا ہے اور واپس کنعان کی جانب جا رہا ہے، فلسطین کی جانب جا رہا ہے۔ جب یعقوب کا نام سنتے ہیں، حران کا نام سنتے ہیں، فلسطین کا نام سنتے ہیں تو انہیں اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے، محبت جوش مارتی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی ہے۔ 400 افراد کو ساتھ لے کے بھائی کے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں جب بھائی کو یہ پتہ چلتا ہے، حضرت یعقوب کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ 400 لوگوں کو لے کے میرے پاس آ رہا ہے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے انتقام لے۔ اتنے میں مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے کہ تم گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگے بڑھو اور اپنے بھائی کا استقبال کرو۔ یہ پیغام آنے کے بعد حضرت یعقوب کا ڈر، خوف ختم ہو جاتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، بھائی کا استقبال کرتے ہیں۔ دونوں بھائی جب ایک دوسرے کو تو دیکھتے ہیں تو گلے لگ جاتے ہیں، کافی دیر تک محبت پیار کی باتیں کرتے رہتے ہیں، گلہ شکوے ہوتے ہیں اور تمام ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ عیسو اپنے بھائی کو چند دن اپنے یہاں مہمان رکھتا ہے اور اس کے بعد بہت سے تحفے تحائف کے ساتھ ان کو رخصت کرتا ہے فلسطین کی طرف۔ سفر جاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید آگے بڑھتے ہیں تو اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں اپنے منت مانی تھی۔ بچوں سے کہتے ہیں کہ یہاں اس پتھر کو تلاش کرو جو 20 سال پہلے یہاں کہیں میں نے گاڑا تھا، اور اس پتھر کی نشانی یہ ہے کہ وہ تیل میں لت پت تھا۔ تلاش کرتے کرتے ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں جس کا نام اجور تھا، اور وہ جگہ اس شخص کی ملکیت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 100 بکروں کے عوض 100 دمبوں کے عوض اس زمین کو خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کے بعد منت کے طور پر وہاں پر مسجد کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، عبادت گاہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے ساتھ ہیں، نوجوان بچے 12 ساتھ ہیں، عبادت گاہ تعمیر ہو رہی ہے۔ اسی اسرے میں ان کی چھوٹی بیوی راحیل، اس کے ہاں مزید ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بچے کو جنم دیتی ہیں جس کا نام بنیامین رکھتی ہیں۔ لیکن اسی زچگی کے دوران راحیل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اس اہلیہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن انتقال کے بعد ان کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جاتا ہے، اور ان کے سرانے اسی پتھر، ان کی میت کے سرانے، قبر کے سرانے اس پتھر کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر حکم الہی ہوتا ہے کہ واپس کوچ کرو کنعان کی طرف، لہٰذا مسجد تو تعمیر ہو چکی ہے، اسے مقامی لوگوں کے حوالے کر کے وہاں سے کوچ کرتے ہیں اور والد کے پاس کنعان چلے آتے ہیں۔ کنعان میں والد اور والدہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کو بھی اس وقت یہ دونوں بیٹے عیسو اور یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے باپ کو اسی جگہ پر، اسی غار میں دفن کر دیتے ہیں جس غار میں ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دادی کی تدفین ہوئی تھی۔ انہی کے پہلو میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی تدفین ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ رہائش اختیار کر لیتے ہیں کنعان میں، 20 سال کے بعد واپس آئے ہیں۔ اب یہاں کی جو صورتحال ہے وہ جس کو مفسرین لکھتے ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بچوں، راحیل کے دونوں بچوں حضرت یوسف
اور بنیامین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے چھوٹے بچے ہیں دونوں، اور دوسرے یہ کہ اپنی پسندیدہ ترین بیوی کی اولاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، بنیامین بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بڑے بھائی ہیں، یہ بھائی اس محبت کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بھائی جب یہ دیکھتے ہیں سوتیلے بھائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے اتنی محبت کر رہے ہیں، تو ان میں ایک رنجش پیدا ہو جاتی ہے، ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اپنے والد کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ آپس میں بھائی یہ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ والد صاحب ہم پر اتنی توجہ نہیں دیتے، لہٰذا کیوں نہ ہم یوسف کو غائب کر دیں۔ اگر یوسف نہیں ہوگا تو پھر والد صاحب کی پوری توجہ ہماری طرف ہوگی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب بھی دیکھتے ہیں، جس کا تذکرہ، اس خواب کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مزید کہانی ہم قصہ حضرت یوسف علیہ السلام میں آپ کو سنائیں گے۔ یہاں پر ہم اس قصے کو تھوڑا مختصر کر کے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے قصے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور اس کنویں میں پھینکنے کے بعد آ کے والد محترم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بھیڑیا، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور اس کی قمیص پر جو تھا وہ خون بھی لگا دیتے ہیں، کسی چیز کا آرٹیفیشل خون ہوتا ہے، کسی جانور کا خون ہوتا ہے، اور جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں وہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ جو وہ ہے اس کی قمیض یہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام تو برگزیدہ نبی ہیں، جانتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہٰذا بیٹے کو یاد کر کے روتے ہیں، اور پھر قصہ مختصر 40 سال تک بیٹے کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بینائی چلی جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر کی صورت میں باپ کو ملتے ہیں، باپ کو والد کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اس قصے کو ہم قصہ یوسف کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ قصہ یوسف میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح والد سے ملاقات ہوئی اور کس طرح بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ بہرحال 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ہی سے آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پھر 24 برس تک یہ مصر میں رہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اپنے بیٹے والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد۔ پھر اس کے بعد 24 برس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اور جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو بچوں کو یہ 2 وصیتیں کرتے ہیں۔ ایک وصیت تو یہ کہ بیٹا میرے بعد تم ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا، دین ابراہیم پر سختی سے قائم رہنا، اور دوسری وصیت یہ کرتے ہیں کہ میری میت کو میرے باپ اور دادا کے پہلو میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ یوسف اب یہاں سے کوچ کرو فلسطین کی طرف۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کوچ کرتے ہیں، والد محترم کی میت بھی ساتھ ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کوچ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ 7 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اب ذرا یہ تصور دیکھیے کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں تشریف لائے تھے، تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف 93 لوگ تھے، صرف 93 افراد تھے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنے کے 24 سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ
بنی اسرائیل کے 7 لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ 7 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو واقعہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم ان تفصیلات کے حق میں قطعاً خاموش ہے۔ یہ واقعات توریت کی کہانی اور داستان ہیں، جسے مستند علماء کرام نے، مستند مفسرین نے اپنی کتب میں تحریر کیا ہے۔ ہم نے جو آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے، اس واقعے کو ہم نے جن کتب سے لیا ہے، ان کتب کے نام ہم آپ کو تفصیل بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو مزید تفصیل سے بھی اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں وقت کی کمی کے تحت بہت مختصر طور پہ اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ پہلی جو کتاب جو ہمارے زیر مطالعہ رہی وہ تھی خطیب البغدادی کی کتاب تاریخ انبیاء، صفحہ نمبر 102 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ علامہ ماد الدین ابن کثیر کی قصص الانبیاء صفحہ نمبر 260 پہ ہے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی قصص القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ قافلہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ 93 لوگوں کا، بنی اسرائیل کا قافلہ 7 لاکھ پر مشتمل تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے نکلے ہیں۔ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ، خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی، وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com